الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي 30 كذابون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ٹیبل ہے ادھر رکھتے ہیں. انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام، بزرگوں، بھائی اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر یہ بہت بڑا احسان اور فضل و کرم کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لامحدود خزانوں میں جو سب سے قیمتی نعمت، سب سے قیمتی دولت یعنی ایمان کی دولت، وہ ہم سب کو نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور تا دم آخر اس کے ساتھ چمٹا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، ہر انسان کے اوپر اس دنیا میں کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں. ہمارے معاشرہ کے اندر ہر انسان کے گرد و نواح میں ایک حقوق کا جم غفیر ہے جس کو وہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی بیٹا ہے تو ماں باپ کے حقوق کو ادا کرتا ہے، ماں باپ ہیں تو بچوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، بھائی ہے تو بہن اور بھائیوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، استاد ہے تو شاگردوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، شاگرد ہے تو استاذوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے. یعنی ہر ایک انسان کے گرد حقوق کا ایک جم غفیر ہے جس کو وہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن میرے دوستو، ایک گزارش جو میں آپ سے آج کرنا چاہتا ہوں. ایک حق ایسا ہے کہ ہم سب مسلمان مجموعی طور پہ اس حق سے غافل ہیں، اور جس طرح اس حق کو ادا کرنا، اس کو سمجھنا اور اس کو پہنچانا اس کا حق تھا، ہم میں سے کسی نے ادا نہیں کیا. بلکہ اگر یہ گزارش کروں
کہ ہم سب لوگ اس حق سے غافل ہیں اور کبھی اس کو سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی، سمجھنے بھی کی کوشش نہیں کی۔ وہ حق کس کا ہے؟ میرے دوستو، انسانیت میں مسلمانوں کے اندر جو سب سے بڑھ کر کے حقوق ہے مسلمانوں پر، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات کے حقوق ہیں۔ اللہ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ مومن اپنی جانوں سے بڑھ کر کے رسول اللہ کی ذات پاک کو عزیز اور محبوب رکھتے ہیں۔ مومن کی اللہ نے تعریف یہ کی، النبی اولا بالمؤمنین، کہ مومن زیادہ برتر رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو، من انفسہم، اپنی جانوں سے بھی زیادہ۔ یعنی میرے دوستو، میری جان کے اوپر میرا اتنا حق نہیں ہے جتنا حق میری جان کے اوپر حضور کا ہے۔ میرے مال کے اوپر میرا اتنا حق نہیں ہے جتنا میرے نبی کا حق ہے۔ میری اولاد کے اوپر اتنا میرا حق نہیں ہے جتنا میرے نبی کا ہے۔ میرے گھر بار کے اوپر اتنا حق میرا نہیں جتنا میرے نبی کا ہے۔ میرے کاروبار کے اوپر اتنا میرا حق نہیں کہ جتنے میرے نبی کا حق ہے۔ میری عزت کے اوپر میرے دوستو اتنا میرا حق نہیں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کا۔ مجھے اصل میں میرے مخدوم بھائی مولانا وسیم صاحب دامت برکات العالیہ نے یہ فرمایا کہ اس حوالہ سے گفتگو کی جائے۔ ویسے بھی ختم نبوت کے حوالہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی وسعت کے حوالہ سے استاد محترم مولانا عبدالواحد صاحب وہ آپ کے سامنے بڑی مدلل گفتگو فرما کر کے گئے۔ تو میں آج اس موضوع کے اوپر آپ سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو، مسلمان کا دل جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ پر نہیں ہوتا، میرے دوستو اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا، بلکہ کامل نہیں۔ حدیث پاک، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ حضور نے اس بچوں کو ذرا خاموش کروا دو، یہ بچوں کو ایک طرف کر دیں، ذرا ایک طرف ہو کے چلو، بات کرنی بھی چاہیے تو کر لیں۔ اس حدیث کے اندر حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من، کہ یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، من والدہ، اس کے والدین سے، وولدہ، اس کے بچے بچیوں سے، والناس اجمعین، اور ساری انسانیت سے زیادہ جب تک کہ محبوب نہیں ہوں گا اس وقت تک یہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اس حدیث کی تشریح کے اندر ملا علی قاری رحمہ اللہ مرکات المفاتیح میں فرماتے ہیں کہ محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک محبت اختیاری اور ایک محبت غیر اختیاری۔ محبت اختیاری وہ کہ جس کے اوپر انسان کا اپنا اختیار اور بس ہوتا ہے، غیر اختیاری وہ جس میں اختیار نہیں۔ تو محبت اختیاری یہ حضور کے ساتھ ساری کائنات سے زیادہ رکھنا، یہ ایمان کے واسطے شرط ہے، یہ ایمان کے لیے فرض ہے۔ اگر کوئی شخص یہ محبت حضور کے ساتھ ساری کائنات سے بڑھ کر کے نہیں رکھتا، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ، اپنے دوست احباب سے زیادہ، اپنے دنیا کے سارے رشتے ناتوں سے زیادہ
اپنے کاروبار اور تجارت سے زیادہ اگر یہ حضور کے ساتھ محبت نہیں رکھتا تو میرے دوستو یاد رکھیے گا، فرمایا کہ یہ بندہ مسلمان نہیں، یہ رب کی کتاب کے اندر یہ کافر لکھا ہوا ہے۔ یہ چاہے کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ نماز پڑھنے والا ہے، یہ روزہ رکھنے والا ہے، یہ حج کے پھیرے لگانے والا ہے، یہ صبح اٹھ کر کے تہجدیں پڑھنے والا ہے، یہ قرآن کی ساری زندگی تلاوت کرتا رہے، یہ ساری زندگی جہاد کے اندر گزار دے، یہ اپنی پیشانی کو رب تعالیٰ کے سامنے جھکائے اور کبھی نہ اٹھائے، یہ ساری زندگی روزہ رکھے، اس کو کبھی افطار نہ کرے، یہ ساری زندگی عبادات کے اندر گزارتا رہے، ریاضات کے اندر گزارتا رہے، یہ اللہ کے رستے کے اندر سونے چاندی کے پہاڑوں کو صدقہ کر دے، یہ ساری زندگی رب کی ایک لمحے کے واسطے بھی نافرمانی نہ کرے، عبادت کر کے نیکیوں کے انبار لگا دے، نیکیوں کے پہاڑ لگا دے، لیکن میرے دوستو اس کے دل کے اندر اگر حضور کی محبت نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم یہ مسلمان نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ کے ہاں مسلمان نہیں، یہ رب تعالیٰ کے ہاں کافر لکھا ہوا ہے۔ صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھو، میرے رب نے ہر چیز کے واسطے، ایمان کے لیے، اعمال کے لیے، عقیدے کے لیے، محبت کے لیے، عشق کے لیے، وفا کے لیے، قربانی کے لیے، اخلاص کے لیے، ہر چیز کے واسطے میرے رب نے صحابہ کو معیار حق قرار دیا ہے، اور میرے رب نے قرآن کے اندر یہ اعلان کیا ہے، جو صحابہ کے رستے کو چھوڑنے والا ہے وہ جنت کے رستے پر نہیں جا سکتا، وہ جنت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ جو صحابہ کے رستے کو چھوڑنے والا ہے وہ محمد عربی تک نہیں پہنچ سکتا، جو صحابہ کے رستے کو چھوڑنے والا ہے وہ رب تعالیٰ تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ میرے دوستو صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھو تو تمہیں ان کا وظیفہ حیات یہی ملے گا کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا گھر بار، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنا سب کچھ حضور کی ذات پاک پر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار تھے۔ میرے دوستو حضور جب اپنے صحابہ کو بلایا کرتے، مخاطب فرماتے، تو صحابہ آگے سے جواب کیسے دیتے؟ فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ فضائل اعمال میں پڑھا کہ جگہ جگہ یہ ایک صحابی کا عمل نہیں، یہ ہر صحابی کا یہ عمل، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ اور صحابہ صرف نعرے لگانے والے نہیں تھے، صحابہ گردنیں کٹانے والے تھے، صحابہ صرف باتیں کرنے والے نہیں تھے، صحابہ عملی جامہ پہنانے والے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، ماں مشرکہ، بیٹا مسلمان، ماں کا بڑا ادب کرنے والے، بڑی محبت کرنے والے، بڑی عقیدت رکھنے والے، ماں کے سامنے کبھی اف تک نہ کہتے۔ ماں کو جب پتہ چلا کہ میرا بیٹا وہ محمد کریم علیہ السلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے، کہنے لگی، احتجاج شروع کر دیا، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، سائے کے اندر نہیں بیٹھی، اور احتجاج شروع۔ بیٹے کو بڑی تکلیف کہ چاہے مشرکہ ہے لیکن ہے تو ماں میری۔ ماں کی جا کر کے منت سماجت کی۔ پھر اسلام تو ایسا پیارا مذہب ہے کہ اسلام خود کہتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ دنیا کے معاملے کے اندر ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو۔ ماں باپ کے سامنے اف کہنا، اف کا کلمہ کہنا میرے دوستو گناہ کبیرہ ہے، حرام عمل ہے۔ ماں باپ کو جواب دینا، ماں باپ کے سامنے سر کو مارنا، ماں باپ کے سامنے آنکھیں اٹھانا، آنکھیں دکھانا، یہ حرام کام ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے کوئی ایسا کام کر جائے تصور نہیں ہے۔
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان، ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے، ماں کو منت سماجت کر رہے کہ اماں تیرا مذہب تیرے ساتھ، میرا مذہب میرے ساتھ، میں آپ کا ادب ویسے ہی کروں گا، احترام ویسے ہی کروں گا، آپ کی خدمت ویسے ہی بجا لاؤں گا، لیکن مجھے اس بات پر مجبور مت کیجیے کہ میں حضور کا تعلق چھوڑ دوں۔ ماں نے کہا نہیں، جب تک اپنے آباء و اجداد کے مذہب کے اوپر واپس نہیں آتا، اپنے بتوں کی قسم کھا لی، کہا کہ نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ سوؤں گی، اور نہ ہی سائے کے اندر جا کر کے بیٹھوں گی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منت سماجت کر چکے مکمل، پھر ایک بات کہی، کہا ماں مجھے تیرے سے بڑی محبت ہے، تیرا بڑا فرما بردار ہوں، لیکن یاد رکھنا حضور کی پیاری ذات کے اوپر تیری ایسی ایک نہیں ہزاروں مائیں قربان کر دوں گا، حضور کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے دوستو، ماں اپنی جگہ پر، ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد، ایک دن صدیق اکبر نے اپنے باپ کے منہ پر تھپڑ رسید کیا، باپ کے منہ پر تماچا مارا۔ ابو قحافہ آئے صدیق اکبر کی شکایت لے کر کے حضور کے پاس، اور آ کر کے کہا کہ آج میرے بیٹے ابو بکر، آپ کے دوست ابو بکر نے میرے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ حضور نے صدیق اکبر کو بلوایا اور پوچھا کہ صدیق، کیا تو نے باپ کے منہ پر تھپڑ مارا؟ کہا ہاں میں نے باپ کے منہ پر تھپڑ مارا۔ پوچھا کیوں مارا؟ کہا تھپڑ اس لیے مارا کہ تلوار نہیں تھی۔ تھپڑ کیوں مارا کہ تلوار نہیں تھی؟ کہا تلوار ہوتی تو باپ کا سر قلم کر دیتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ، اس نے آج آپ کی شان میں بے ادبی کی۔ صدیق سب کچھ گوارا کر سکتا ہے، لیکن آپ کی بے ادبی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدر کا میدان ہے، صدیق اکبر مسلمانوں کی طرف سے لڑے، ان کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکوں کی طرف سے لڑ رہے۔ جنگ ختم ہوئی، بعد میں عبد الرحمن مسلمان ہوئے۔ باپ کو آ کر کے بتایا کہ ابا جان، بدر کے معرکہ کے اندر آپ 2 دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا۔ کہا رب کعبہ کی قسم، تو ایک دفعہ میری تلوار کے نیچے آتا میں تجھے کبھی معاف نہ کرتا۔ میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بچہ ہے، میں یہ دیکھتا کہ تو میرے نبی کا دشمن ہے، تو میرے نبی کے دین کا دشمن ہے، میں تیری گردن کو تیرے تن سے جدا کر دیتا اگر ایک دفعہ تو میری تلوار کے نیچے آتا۔ میرے دوستو، یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صلح حدیبیہ جب اس کی شرائط لکھی جا رہی ہیں، عروہ بن مسعود ثقفی جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، عروہ بن مسعود ثقفی یہ شرائط لکھوانے کے لیے مشرکین کی طرف سے آئے۔ ادھر حضور بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ حضور کے معاملے کے اندر کتنے حساس، کتنی نزاکت والے کہ ذرہ برابر جنبش کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضور کے ساتھ تعلق کیسا تھا، حضور کے حقوق کو سمجھا تھا، پھر ادا کرتے تھے۔ میرے دوستو، رب وہی ایمان مجھ سے اور آپ سے بھی چاہتا ہے، رب وہی تعلق میرے سے اور آپ سے بھی چاہتا ہے۔ رب وہی کہتا ہے کہ وہی محبت وہی مودت اس طرح تو نہیں ہو سکتی۔ نکالی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نقل اتارو، صحابہ کے قدم پر قدم مارو، تو جو اللہ نے ڈگری ان کو دی وہ تم کو بھی دے دیں گے، یہ میرے رب کا اعلان ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، عروہ بن مسعود ثقفی وہ شرائط لکھوا رہے ہیں، ادھر سے مغیرہ ابن شعبہ تلوار لے کر کے حضور کی پہرے داری کر رہے ہیں، علی کرم اللہ وجہ شریف کتابت کرنے والے ہیں۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی نے بات کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگا دیا اور ادب کے ساتھ لگایا۔ ایسا نہیں کہ بے ادبی کی ہو، جیسے منت سماجت کرتے ہوئے بندہ کسی کی داڑھی کو ہاتھ لگا دیتا ہے،
کسی کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا دیتا ہے، پاؤں کو ہاتھ لگا دیتا ہے۔ اس نے حضور کی ریش مبارک کو، داڑھی کو ہاتھ لگایا۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہرے پر کھڑے ہیں، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آپ میری طرف متوجہ رہے یار، یہ جو شور کرنے والے ان کو باہر بھیج دیں۔ بھائی مہربانی، ہمارے جو مہمان ہیں یہ دن رات سفر میں چلتے ہیں اور آپ کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، جتنے بھی دوست آپ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، مسجد کے اندر تشریف لے آئے، اللہ کا واسطہ ہے۔ جو باہر سے گفتگو کی آواز آ رہی ہے، مہمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے، خدا کا واسطہ ہے، چھوٹے بچے گئے یا بڑے گئے، اللہ کا واسطہ اللہ کے گھر کے اندر تشریف لے آئے، اپنی گفتگو بند کریں۔ جو ایک اجتماعی عمل چل رہا ہے اس کے اندر شریک ہو، مہمان کی گفتگو سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مہربانی کریں، اندر تشریف لے، اپنی گفتگو بند کر دیں۔ جن ساتھیوں کو کوئی ضروری بات کرنی ہے تو وہ مسجد سے باہر جا کے چلے کر لیں بات۔ حضور کی بات سے زیادہ کوئی ضروری بات ہو سکتی ہے؟ گھر میں کسی کو کام کاج ہے تو چلے جائیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ ہم نے آپ کو کون سا کوئی زبردستی بٹھا رکھا ہے، لیکن یہ بے ادبی نہ کریں، دوہری بے ادبی کر رہے ہیں۔ ایک اللہ کے گھر کی بے ادبی کر رہے ہیں، دوسرا حضور کی بات چل رہی ہے اس کی بے ادبی کر رہے ہیں، تو یہ کام نہ کریں۔ اگر آپ کے بیٹھنے کو دل نہیں ہے تو آپ کو کون سی یہاں زنجیریں لگا رکھی؟ آپ گھر تشریف لے جائیں۔ جن لوگوں نے بات نہیں سننی ضرور پانی کی۔ اور اگر کچھ ایسا مسئلہ ہے تو میں بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ میری تو عادت نہیں ہے جلسے جلوسوں میں جانے کی، میں تو کہتا ہوں 4 بندے ہوں بات سمجھنے والے ہوں، لیکن ایک مجمع اکٹھا کر کے کیا کرنا ہے؟ جو انہوں نے بات نہ سننی ہو، آج جنہوں نے بات سننی ہو 4 بندے بھی آ جائیں تو وہ 4000 پر بھاری ہوتے۔ تو گزارش یہ کہ جن ساتھیوں نے بات سننی ہو وہ بیٹھے، جو نہیں سننی وہ تشریف لے لیں گھر، مہربانی ہوگی۔ تو میں گزارش کیا کر رہا تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور کی ذات پاک کے معاملے میں کتنے حساس۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے جب حضور کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگایا تو مغیرہ ابن شعبہ نے اپنے تلوار کا دستہ مارا عروہ کے ہاتھ کے اوپر اور کہا کہ عروہ اپنے گندے ناپاک ہاتھ حضور کی داڑھی کو نہ لگا، حضور کی داڑھی کو اپنے گندے ناپاک ہاتھ نہ لگا۔ اور فرمایا کہ اس نے کہا عروہ بن مسعود ہے کون؟ عروہ بن مسعود ثقفی مغیرہ ابن شعبہ کے چچا ہے، سگے، اس کے چچا لگتے ہیں۔ عروہ نے کہا کہ مغیرہ تجھے پتہ ہے تو نے مکے کے اندر ایک بندے کو قتل کیا تھا اور اس بندے کی دیت 100 اونٹ تھی، آج تک وہ تیری دیت میں ادا کر رہا ہوں، یعنی اگر آج تو زندہ ہے تو میری وجہ سے زندہ ہے، وگرنہ تجھے قصاصاً قتل کر دیا جاتا۔ نے فرمایا مغیرہ رضی اللہ عنہ، کہا ہاں ٹھیک تو نے دیت دی، لیکن یہ یاد رکھ ہم حضور کے معاملے میں بڑے حساس ہیں، ہم حضور کی بے ادبی برداشت نہیں کرتے، وہ چاہے کرنے والا اپنا ہو یا پرایا ہو۔ کہا وارننگ دے دی بس۔ فرمایا اب دوبارہ ہاتھ لگایا، یاد رکھ اب مغیرہ کے تلوار کا دستہ نہیں، اب مغیرہ کے تلوار کی دھار چلے گی، تیرا ہاتھ تیری کلائی سے جدا کر دوں گا، دوبارہ مت ہاتھ لگانا۔ حضور کی پاک داڑھی، تیرا گندا نجس مشرک کا ہاتھ حضور کی داڑھی پر نہ لگے۔ یہی گفتگو چل رہی ہے، صدیق اکبر بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا، باتیں کرتے کرتے عروہ بن مسعود ثقفی کو اللہ نے بات کرنے کا بڑا ملکہ عطا کیا تھا، اس لیے مشرکین نے ان کو بھیجا، بعد میں اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے بھی نوازا، مسلمان ہو گئے الحمدللہ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے اور صحابہ کچھ بیٹھے، تو عروہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے گرد ایسے لوگ دیکھ رہا ہوں جو غریب ہیں، فقیر ہیں، کمزور ہیں، اور جب آپ پر مشکل وقت آئے گا نا سب چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، آپ کو سارے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ میرے دوستو، صحابہ کے لیے اس سے بڑی گالی کوئی نہیں تھی،
اس سے بڑا تان کوئی نہیں تھا کہ ہم حضور کو چھوڑ کے بھاگیں گے۔ صدیق اکبر نے جو صحابہ کے اندر سب سے زیادہ تحمل رکھنے والے ہیں، جو صحابہ کے اندر سب سے زیادہ بردبار، جو صحابہ کے اندر سب سے زیادہ برداشت رکھنے والے، صدیق اکبر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اور صدیق نے کیا فرمایا؟ بخاری کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، صدیق نے فرمایا امسس بدر اللات۔ اس کا پنجابی میں ترجمہ کروں نا تو اتنی بڑی گالی بنے گی، لیکن میں مسجد کی حیا کی وجہ سے کرتا نہیں، حرج نہیں ہے اس کے کرنے کے اندر۔ جب صدیق گالی وہ دے سکتا تو میں کیوں نہیں دے سکتا گستاخ رسول کو؟ صدیق نے فرمایا امسس بدر اللات، کہا جا کے لات کی شرمگاہ کو جا کر کے چوس، اپنے بت لات کی شرمگاہ کو جا کے چاٹ، اس کو چوس۔ تو کہتا ہے کہ ہم حضور کو چھوڑیں گے؟ کہا ہم حضور کو چھوڑیں گے، ہم نے حضور کے لیے مکہ چھوڑا ہے، ہم نے حضور کے لیے ماں باپ چھوڑے ہیں، ہم نے حضور کے لیے اپنی تجارتیں چھوڑی ہیں۔ صدیق اکبر کی ایمان لانے سے پہلے 10 ریشم کی دکانیں تھی مکے کے بازار کے اندر، بڑے تاجروں کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب کچھ حضور کی ذات پاک پر قربان کیا۔ فرمایا ہم تو سب کچھ حضور پر لٹا کر کے آئے ہیں، ہم نے جانیں لٹائی ہیں، ہم نے مال لٹائے ہیں، اولادیں لٹائی ہیں، عزتیں قربان کی ہیں، ماں باپ قربان کیے ہیں، گھر بار قربان کیا ہے، تجارتیں قربان کی ہے، کاروبار قربان کیا ہے۔ ہم ساری کائنات کو قربان کر سکتے ہیں، حضور کو نہیں چھوڑ سکتے۔ نعرہ تکبیر، حضور کی ذات کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، عقیدہ ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ تو میرے دوستو میری گزارش صرف سنیے کہ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کی زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھو گے تو زندگیوں کا خلاصہ یہی ملے گا کہ جان، مال، عزت، آبرو، اولاد، گھر بار سب کچھ دعویٰ نہیں کیا، قربان کر کے دکھایا ہے، قربان کر کے دکھایا ہے۔ ام عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے اندر ان کے 3 بھائی، ان کا خامن، ان کا باپ، یہ تینوں یہ شریک ہوتے ہیں۔ لوگ جب واپس آتے ہیں، قافلے والے واپس آ رہے ہیں تو یہ دیوانہ وار بھاگتی جا رہی ہیں، نہ اپنے باپ کا پوچھتی ہیں، نہ 3 بھائیوں کا پوچھتی ہیں، نہ اپنے خامد کا پوچھتی ہیں۔ ایک سے ملی، بندے سے پوچھا حضور کیسے؟ اس نے کہا کہ تیرا باپ شہید ہو گیا۔ کہا کوئی بات نہیں۔ آگے گئی، پھر پوچھا حضور کیسے؟ نے کہا تیرا خامد شہید ہو گیا۔ کہا کوئی بات نہیں۔ آگے گئی اور سے پوچھا، کہا تیرا بھائی شہید، دوسرا شہید، تیسرا شہید، کوئی بات نہیں۔ ماتھے پر شکن نہیں آیا، آنکھوں سے آنسو تک نہیں بہا، آگے صرف ایک دیوانہ وار سوال کرتی جا رہی ہیں کہ حضور کیسے ہیں، حضور کہاں ہیں، حضور کیسے ہیں۔ آگے گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر نظر پڑ گئی اور بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جنگ کے اندر میرا خامد، میرا باپ، میرے 3 بھائی شہید ہوئے، لیکن کیا کہا؟ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، ہر ایک مصیبت آپ کو دیکھنے کے بعد ہمیں ہلکی نظر آتی ہے۔ میرے دوستو ان کے سینوں کے اندر پتھر کے دل نہیں تھے، لوہے کے دل نہیں تھے، ترجیحات کچھ اور تھیں۔ میرے دوستو میں کچھ عرصہ پہلے سندھ کے سفر پہ تھا تو وہاں سکھر محبوب گوٹھ میں 3 صحابہ کی قبریں، تو میں نے اپنے دوستوں سے گزارش کی کہ کیا صحابہ ان کے رشتے نہیں تھے، ان کے تعلق نہیں تھے، ان کے ماں باپ نہیں تھے، ان کے بیوی بچے نہیں تھے، ان کا شہر نہیں تھا،
ان کا شہر تو ایسا شہر جس کے اوپر ساری کائنات پر ناز کرتا ہے. مدینہ جیسی بستی کو چھوڑنا کیا آسان کام ہے؟ نارووال چھوڑنا مشکل کام ہے، مدینہ چھوڑنا آسان کام ہے. کیا ان کی تجارتیں نہیں تھی؟ کیا ان کے کاروبار نہیں تھے؟ کیا ان کے رشتے ناتے نہیں تھے؟ کیا ان کے دلوں میں جذبات نہیں تھے؟ کیا ان کے اندر احساسات نہیں تھے؟ میرے دوستو، ان کے جذبات ہم سے بڑھ کر کے تھے، ان کے احساسات ہم سے بڑھ کر کے تھے، سب کچھ ان کے ساتھ موجود تھا. لیکن میرے دوستو، ایک تعلق کے اوپر، ایک رشتے کے اوپر، ایک ناطے کے اوپر ساری کائنات کو قربان کر دیا. ام عامر کے دل کے اندر کیا خاوند کی محبت نہیں تھی؟ آج کی 1400 سال بعد آنے والی ایک نیک عورت، اس کے دل کے اندر خاوند کی محبت کیسی ہوتی ہے کہ جان قربان کر سکتی ہے؟ کیا ان کے دل کے اندر اپنے باپ کی محبت نہیں تھی؟ آج کی عورت اپنے باپ کی اس کی کتنی قدردانی کرتی ہے، کتنی محبت رکھتی ہے جس کو دین کی سمجھ ہے. کیا ان کے دل کے اندر بھائیوں کی محبت نہیں تھی؟ میرے دوستو، ان کے دل کے اندر بھی بھائی کی محبت تھی، باپ کی محبت تھی، خاوند کی محبت تھی. لیکن یہ ساری محبتیں مقدم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے. ترجیحات کچھ اور تھی. ہم نے ترجیحات کو بدلا ہے میرے دوستو، ہم نے اپنی ترجیحات کو بدلا ہے. بدر کا میدان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ جانثار 313 کا لشکر 9 تلواروں کے ساتھ، چند گھوڑوں کے ساتھ، اور ایسے صحابہ بھی ہیں جو پاؤں سے ننگے ہیں، جو پاؤں سے ننگے ہیں. اور صحابہ کی دیوانگی میں پتہ ہی نہیں، ہم نے صحابہ کو پڑھا ہی کوئی نہیں. ہمیں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہم سے صحابہ کو چھین کر کے بابے ہمارے حوالے کر دیے. ایٹ شاہ، روڑا شاہ، ٹالی شاہ، ککر شاہ، کھوتے والی سرکار، کوڑے والی سرکار، اور یہ ہم ان کے پیچھے چلنے والے. اور صحابہ کے پیچھے چلو، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ جن کے متعلق قرآن کہتا ہے ان کے پیچھے چلو جنت میں پہنچ جاؤ گے، ان کے نقش قدم پر چلو جنت میں پہنچ جاؤ گے، ان کی نقل اتارو حضور کے قدموں میں پہنچ جاؤ گے ہمیشہ کے لیے. میرے دوستو، میدان بدر، جنگ بدر کا سما، حضور نے اپنے ان جانثاروں سے پوچھا، بتاؤ جنگ لڑے؟ ایک مہاجر کھڑے ہوئے، جی رسول اللہ جنگ لڑے، آپ کے ساتھ ہیں. پھر پوچھا جنگ لڑے؟ دوسرے مہاجر صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ جنگ لڑے، آپ کے ساتھ. پھر ارشاد فرمایا بتاؤ جنگ لڑے؟ صحابہ حضور کے اشاروں کو بھی سمجھا کرتے تھے، دیوانے تھے نا، دیوانے تھے. جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کے در و دیوار سے بھی محبت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے کتے سے بھی محبت ہوتی ہے. مجنو کو لیلا سے محبت تھی نا، مجنو کا نام مجنو نہیں تھا، مجنو کا نام امراء القیس تھا. مجنو اس کا لقب پڑ گیا تھا لیلا سے جنونی محبت کرنے کی وجہ سے. تو مجنو کو کسی نے دیکھا، ایک کتا گزر رہا ہے تو کتے کو پکڑ کر اس کے پاؤں چوم رہا ہے، کتے کے پاؤں کو چوم رہا. تو اس نے کہا کہ مجنو کتے کے پاؤں چومتا ہے. تو اس نے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا این سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود. این سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود، کہ یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلیوں سے گزرتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے اس لیے چومتا ہوں. جی جو لیلا کی محبت دل میں رکھتا ہے وہ کتے کے پاؤں کو چومتا ہے، جو مولا کی محبت دل میں رکھے وہ کیا کرے گا؟ وہ تو گردن کٹا دے گا، سب کچھ لٹا دے گا، پتہ بھی نہیں. میرے دوستو، حضور کے اشاروں کا سمجھتے تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. حضور نے فرمایا بتاؤ جنگ لڑنی ہے؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے،
جو اپنے قوم کے قبیلے کے سردار ہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ انصار کی رائے کو لینا چاہتے ہیں۔ مہاجرین نے اپنی رائے پیش کر دی، آپ انصار کی رائے کو لینا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جی۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر جو بات ارشاد فرمائی، کمال، سارے صحابہ رشک کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ لو جی آج تو سعد بازی لے گیا۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ جنگ لڑنی چاہیے اور ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، ہم قوم موسیٰ کی طرح آپ کو یہ نہیں کہیں گے انت و ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون کہ اے اللہ کے نبی آپ لڑے، آپ کا رب لڑے۔ قوم موسیٰ علیہ السلام جو تھی، جب قوم جبارین سے لڑنے کا وقت آیا تو قوم موسیٰ نے کیا کہا کہ موسیٰ آپ لڑیں، آپ کا رب لڑے، ہم نہیں لڑتے، ہم نہیں لڑیں گے۔ کہا ہم ایسے نہیں کریں گے کہ آپ لڑیں اور آپ کا رب لڑے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے۔ آپ فرما دیں کہ پہاڑ کی چوٹیوں سے کود پڑو، چھلانگیں لگا دیں گے۔ آپ فرما دیں کہ سمندروں میں کود پڑو، ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے۔ آپ فرما دیں کہ آگ کے جلتے ہوئے الاؤ کے اندر کود پڑو، ہم آپ سے سوال بھی نہیں کریں گے کہ کیوں ماریں، کیوں کودیں، اس پر ملے گا کیا؟ کہا یا رسول اللہ ہماری جانیں آپ پر فدا، ہمارے مال آپ پر فدا، ہماری اولادیں آپ پر فدا، اپنا سارا جہان قربان کر کے آپ کا تبسم حاصل کر لیں، یہ ہمارے لیے سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے، سب کچھ لٹا دیں گے۔ میرے دوستو یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب صحابہ تو سارے دیوانے تھے نا، تو آخرت کی دوڑ، حضور کی محبت کی دوڑ کے اندر بازی لے جانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ بڑے عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب پردہ فرما گئے، فقیہ امت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد کے پاس ایک کتاب چلے کر کے آئے جس کے اندر کچھ قوانین لکھے ہوئے تھے، اصول و ضوابط لکھے تھے، اسلامی احکامات مسائل کے حل کے واسطے قوانین لکھے۔ فقہ حنفی کی بنیاد فقہ ابن مسعود کے اوپر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا دیوان لا کر کے دکھاتے ہیں کہ ساتھ میں نے امت مسلمہ کے مسائل کے حل کے واسطے یہ کچھ چیزیں جمع کی ہیں، قانون لکھے ہیں۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا میری امت کا فقیہ ابن مسعود ہے، میری امت کا فقیہ ابن مسعود ہے۔ کتنا بڑا احسان! آج میرے دوستو جو حلال اور حرام کے مسائل میرے اور آپ تک پہنچے، یہ ابن مسعود کا صدقہ ہے، یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا احسان۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو اصول مرتب کیے وہ فقہ ابن مسعود کو سامنے رکھ کر کے مرتب کیے۔ اتنا بڑا احسان کیا ابن مسعود نے، قیامت تک آنے والی امت کے مسائل کے حل کے لیے وہ فقیہ امت میں اس کے قوانین کو لکھ کر کے چلے گئے۔ کتنی بڑی خدمت تھی۔ جب سعد رضی اللہ عنہ نے دیکھا نا کہ ابن مسعود نے اتنا بڑا کام کیا، کہا کہ ابن مسعود تو نے امت پر اتنا بڑا احسان کر دیا کہ ساری امت تیرے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ اب سمجھیے کہ صحابہ کے ہاں حضور کی ذات پاک کو خوش کرنا، آپ کی عزت و ناموس کی پہرے داری کرنا، یہ کتنا بڑا عمل تھا۔ یہ فقیہ امت عبداللہ ابن مسعود نے کیا فرمایا؟ کہا سعد تو کہتا ہے کہ ابن مسعود نے بڑا کام کیا، لیکن یاد رکھ سعد جو تو نے بدر کے میدان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 4 جملے کہے تھے کہ حضور آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، سب کچھ قربان کر دیں گے۔ کہا سعد تیرے 4 جملے ابن مسعود کی ساری فقہ پر بھاری ہیں، ابن مسعود کی فقہ تیرے ان 4 جملوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
میرے دوستو دل کے اندر حضور کی سچی محبت کو بٹھائیں، حضور کی سچی محبت، اس محبت کا استعداد ہونا چاہیے، اس محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ باپ سے محبت ہے تو اظہار کیا جاتا ہے نا، ماں سے محبت ہے اظہار کیا جاتا ہے، بیوی سے محبت ہے اظہار کیا جاتا ہے، بچوں سے محبت ہے عمل سے اظہار کرتے ہیں، زبان سے اظہار کرتے ہیں، کردار سے اظہار کرتے ہیں، ایک ایک چیز کے ساتھ پتہ لگتا ہے کہ فلاں بندے کو کس کے ساتھ محبت ہے۔ حضور سے محبت ہے، میری زبان کیوں نہیں بولتی؟ حضور سے محبت ہے، میرا جسم کیوں نہیں بتاتا؟ حضور سے محبت ہے، میرا عمل کیوں نہیں بتاتا؟ حضور سے محبت ہے، میرے اشارے کنائے کیوں نہیں بتاتے؟ حضور سے محبت ہے، میری زندگی سے پتہ کیوں نہیں چلتا کہ یہ حضور کا عاشق جا رہا ہے؟ میرے دوستو میں نے گزارش کی کہ ایک حق ایسا ہے جس سے امت غافل ہے، امت کو پتہ ہی نہیں، ماں باپ کے حقوق کا پتہ، نبی کے حقوق کا نہیں پتہ کہ حضور کے میرے اوپر کیا حقوق ہے۔ میں نے بڑی جگہوں پہ یہ بات کہی، آپ کو بھی گزارش کرتا ہوں، مجھے پڑھتے پڑھاتے کو 22-23 سال کے قریب ہو گئے، مجھے پاکستان کے اندر پھرتے کوئی 17 سال ہو گئے، میں پورے پاکستان کا پتہ نہیں کتنی دفعہ چکر لگا چکا۔ میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا آج تک لوگ ہم سے آتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے، مولوی صاحب ماں باپ کے کیا حقوق، بیوی بچوں کے کیا حقوق، بہن بھائیوں کے کیا حقوق، اور اس اساتذہ کے کیا حقوق، شیخ اور پیر کے کیا حقوق، اڑوس پڑوس والوں کے کیا حقوق، کافروں کے کیا حقوق، حتیٰ کہ ایک بندہ میرے پاس آیا اور کہتا ہے کہ یہ کتے بلوں کے کیا حقوق ہیں، جانوروں کے کیا حقوق، ان کے بھی ہیں۔ اسلام کامل مذہب ہے، میرے رب کا اعلان ہے الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہو گیا، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ ایسا کامل دین ہے کہ جو انسانوں کے حقوق کو بھی بیان کرتا ہے، یہ جانوروں کے حقوق کو بھی بیان کرتا ہے۔ حضور کے پاس ایک صحابی کا اونٹ آیا اور اس نے آ کر کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا مالک میرے سے کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم کھلاتا ہے۔ اونٹ نے آ کر کے حضور سے شکایت کی، حضور نے فرمایا ایسا مت کرو، اس کا بھی حق ہے، جتنا کام لو اتنا اس کو کھلاؤ بھی تم۔ حضور نے جانوروں کے حقوق کو بیان کیے، لوگ ہم سے جانوروں کے حقوق تو پوچھنے آئے، آج تک قسم کھاؤں تو جھوٹا نہیں پڑتا، میں قسم کھاؤں تو حانث نہیں ہوتا۔ میرے دوستو ایک بھی مسلمان ہمارے پاس نہیں آیا جس نے آ کر کے پوچھا ہو کہ مولوی صاحب میرے اوپر میرے نبی کے کیا حقوق ہیں بتا دے ذرا۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں میں سے کبھی کوئی گیا ہے کسی کے پاس، مولوی صاحب کے پاس، امام مسجد کے پاس گیا ہو کہ مولوی صاحب میرے اوپر میرے نبی کی کیا حقوق ہیں؟ کوئی مجھ کھول کے لے جائے نا تو سارے پریشان ہو جاتے ہیں، یار کیسے واپس آئے جی، اتنا بڑا حق ضائع کر کے ہم کتنے مطمئن ہیں۔ یہ علماء بیٹھے، ان سے پوچھیں، یہ بزرگ میرے بیٹھے، ان سے پوچھیں، آپ سے کبھی مولانا پوچھا کسی نے؟ جی یہ میں آپ کو یہ چیلنج سے کہتا ہوں، کسی مولوی کے ساتھ جا کے پوچھ لے کہ آپ سے آ کے کبھی کسی مسلمان نے یہ پوچھا ہے کہ میرے اوپر میرے نبی کے کیا حقوق؟ میرے دوستو یہ کتنی غفلت ہے۔ باقی حقوق کو سمجھا بھی جائے، ادا بھی کیا جائے، اور جو حق سب سے بڑھ کر کے ہے، میرے دوستو یہ سارے حق جو ملے ہیں نا ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، یہ حضور کے صدقے ملے ہیں، یہ حضور کے صدقے۔ یہی ماں تھی جس کو جوتے کی نوک پر رکھا جاتا تھا، یہی بیٹی تھی جس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، یہی بہن تھی جو بہن نہیں تھی، جس کی عزت جس کی عصمت کوئی نہیں تھی۔ میرے دوستو یہی باپ تھا جس کے باپ کے سر کو قلم کر کے یہ ٹھڈوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، اس کی کھوپڑی کے اندر شراب ڈال کر کے پیا کرتا تھا، یہی باپ تھا۔ میرے دوستو یہی باپ بھائی تھا کہ جس کا خون بھائی کرنے والا تھا، لیکن میرے نبی نے آ کر کے بتایا کہ
کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ کی رضا کے اندر اللہ کی رضا ہے۔ میرے نبی نے آ کر کے بتایا کہ جو بندہ 2 بچیاں ہوں، جس کی اچھی تربیت کرے، نیک تربیت کرے، ان کی شادی کر دے، فرمایا جنت کے اندر میرے ساتھ ایسے ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ بہنوں کو دوپٹہ دینے والے میرے نبی کی ذات ہے، ماؤں کی عصمت کی حفاظت کرنے والے میرے نبی کی ذات ہے۔ ساری کائنات کے اندر عزتیں میرے نبی نے تقسیم کی ہیں، ساری کائنات کے حقوق میرے نبی نے بیان کیے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے ہماری کم قسمتی کیا ہوگی کہ سارے حقوق کو تو جانا، جس نے ساری دنیا کے حقوق کی پہچان کروائی تھی، ان کے حق کو ہم نے کبھی جانا ہی کوئی نہیں۔ ہمارا دل کٹتا ہے جب پتہ لگتا ہے کہ فلاں مسلمان یہ قادیانیوں سے سلام کرتا ہے۔ او بھائی، حقوق تو جاننا دور کی بات تھی، اب تو دشمنوں سے یاریاں لگانا شروع کر دی، اب تو گستاخوں کو اپنا بنانا شروع کر دیا۔ میرے دوستو، ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ گناہگار کو معاف کر دیں گے، بے نمازی کو چھوڑ دیں گے، روزہ چھوڑنے والوں کو معاف کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، زکوٰۃ نہیں دی اللہ معاف کر دیں گے، سود کھاتا رہا خدا نہ خواستہ، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں اس کی، گناہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے عمل ہیں، لیکن میرا رب چاہے تو اپنی رحمت کے صدقے اس کو معاف کر دے۔ لیکن یاد رکھنا، جس نے حضور کے دشمنوں کے ساتھ، حضور کے باغیوں کے ساتھ، حضور کے گستاخوں کے ساتھ یارانے لگائے ہیں، دوستانے لگائے ہیں، ان کے ساتھ پیار کی پیریں چڑھائی ہیں، مرزائیوں کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ تعلقات رکھے ہیں، ان کی بخشش نہیں ہونی۔ میرے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، انسان کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ یہ محبت کرنے والا ہے، جس کے ساتھ دنیا میں محبت، آخرت میں اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، آخرت میں حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر آج خدا نخواستہ یاریاں اور دوستیاں، لین دین مرزائیوں کے ساتھ، اپنا محاسبہ ہم خود کر لیں کہ کل کو اللہ کے نبی کے سامنے کیا منہ لے کر کے جانا ہے۔ ایک آدمی اس کے باپ کی کوئی توہین کر دے، بھرے بازار میں اس کو بے عزت کر کے رکھ دے، مجھے بتائیں کیا اس کی اولاد اس بندے سے تعلق رکھے گی؟ بولیے نا، نہیں رکھے گی۔ اگر رکھے تو پھر دنیا کیا کہتی ہے؟ بے غیرت کہتی ہے، تھو تھو کرتی ہے، لعنت ملامت کی جاتی ہے اس بندے کو، دنیا کہتی ہے بے غیرت ہے، دیوس آدمی ہے کہ باپ کی بے حرمتی، بے عزتی کرنے والے کے ساتھ یہ دوستی لگانے والا ہے۔ میرے دوستو، میرا رب حضور کے معاملے میں بڑا حساس، جتنا میں اپنے باپ کی عزت کے متعلق حساس، اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کے معاملے میں حساس، میرا رب اس سے بہت زیادہ حساس حضور کے معاملے کے اندر ہے۔ قرآن کو اٹھاؤ، قرآن کو اٹھاؤ، امت کے اندر جو سب سے لاڈلے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ یہ کون؟ یا مخاطب صحابہ اولین۔ حضور کے پاس ایک قبیلہ آیا مسلمان ہونے کے لیے، ان کو مسلمان کیا گیا۔ میرے نبی نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ ان کا امیر کس کو بنایا جائے۔ حضور نے خود مشورہ مانگا، صحابہ نے مشورہ دیتے ہوئے لاشعوری طور پر آوازیں اونچی ہو گئی، آوازیں بلند ہو گئی، فوراً وہی آ گئی۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ،
اور حضور کے سامنے ویسے اونچا مت بولا کرو جیسے آپس میں گفتگو کرتے ہو بولتے ہو. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر تم نے ایسا کیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اس آیت کی تشریح کے اندر تفسیر میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ نے عجیب نکتہ لکھا. فرمایا کوئی عمل ایسا نہیں، کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی وجہ سے نیکی ضائع ہو جائے. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کی نیکی لکھی جاتی ہے، خدا نخواستہ جھوٹ بولا جاتا ہے تو جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو روزے کی نیکی لکھی جاتی ہے، غیبت کرتا ہے تو غیبت کا گناہ لکھا جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں کہ کسی گناہ کی وجہ سے کوئی نیکی ضائع ہو جائے. فرمایا ایک گناہ بس ایسا ہے جس کی وجہ سے ساریاں نیکی ضائع ہو جاتی ہیں. فرمایا وہ گناہ کفر کا گناہ ہے. فرمایا کہ اللہ یہاں اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنی آوازوں کو ہمارے نبی کے سامنے بلند کیا یہ بات تمہیں کفر تک پہنچا دے گی، تمہیں کفر تک پہنچا دے گی یہ بات. میرا رب حضور کے معاملے کے اندر اتنا حساس ہے تو میرے دوستو جب وہ دیکھے گا کہ میرے نبی کا دشمن اس کے ساتھ ہاتھ ملانے والا، یہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والا ہے، حضور کا دشمن قادیانی اس کے ساتھ جھپے ڈالنے والا حضور کا امتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اور اس کے ساتھ تعلقات رکھنے والا مسلمان، حضور کا دشمن اور اس کے ساتھ لین دین کرنے والا مسلمان، حضور کا گستاخ اور اس کے ساتھ کاروبار کرنے والا مسلمان. میرے دوستو جس کے ساتھ یاری یہاں پر اس کے ساتھ یاری وہاں پر، جس کے ساتھ ناتا یہاں پر اس کے ساتھ ناتا وہاں پر. ہمارے قصور کے ایک بابا جی انہوں نے اپنا عجیب واقعہ سنایا. کہا کہ ہمارے وہاں گاؤں کے اندر ایک چودھری صاحب بڑی زمین کے مالک، لیکن مرزائیوں سے دوستانے اور یارانے. بابا جی نے کہا کہ چودھری صاحب مرزائیوں کے ساتھ تعلق رکھنا جائز نہیں. چودھری نے آگے سے کیا کہا؟ کہتا بابا جی ساڈا وٹ بننا مرزائیاں نال سانجا ہے، ساڈا مرزائیاں دے نال وٹ بننا سانجا ہے. بابا جی تو عاشق آدمی. بابا جی نے عجیب بات کہی. کہا آپ چودھری صاحب خیال کرنا جیڑا وٹ بننا ایتھے سانجا او دا وٹ بننا اگے بھی سانجا، او دا وٹ بننا اگے بھی سانجا، جتھے اونے جانا پیچھے تو او دے جانا. یہ بات یاد رکھیے گا. میری باتوں کو جذبات پر معمول نہ کیجیے گا. میرے دوستو مرزائی حضور کا گستاخ، حضور کا دشمن اس دھرتی کے اوپر اس کائنات میں مرزائی سے زیادہ گندا اور غلیظ حضور کا دشمن کوئی نہیں. یہ میرے پاس مرزا قادیانی کی کتاب کا نام ایک غلطی کا ازالہ روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 207. ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں. مرزا قادیانی، مرزائیوں کا گرو گھنٹال، ان کا لاٹ پادری، ان چوڑوں کا پیر مرزا قادیانی. بکواس کیا لکھ کے گیا ہے اس کتاب کے اندر؟ لکھتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ آیت اللہ نے میرے نبی پر نازل کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن یہ قادیان کا کالا کافر، یہ حرام خور لکھ کر کے کیا جاتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اس نے بکواس لکھی کہ اس آیت کے اندر اللہ نے مجھے محمد اور مجھے رسول اللہ کہا ہے. مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت. عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، نعرہ تکبیر. میرے دوستو اس سے آگے اس کی تشریح کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے جو اللہ نے مجھے محمد اور احمد کہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو جتنے کمالات عطا فرمائے تھے اور جو نبوت عطا کی تھی وہ سارے کے سارے کمالات اور نبوت نعوذ باللہ اللہ نے میرے اندر منتقل کر دی ہے. کہتا ہے میرے پاس نبوت بھی وہی جو حضور والی،
کمالات بھی وہی جو حضور والے. کہتا ہے جب کمالات بھی وہی، نبوت بھی وہی، تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 258 پر 259 پر یہ کیا بک کر کے جاتا ہے؟ کہتا ہے کہ جب کمالات اور نبوت وہی، کہتا ہے سارا وجودی وجودہ من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ. کہتا ہے جس نے مجھ میں اور حضور میں فرق کیا اس نے مجھے نہیں پہچانا اور نہیں دیکھا. کہتا ہے نعوذ باللہ مجھ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعوذ باللہ کوئی فرق نہیں. میرے دوستو، قادیانی ذریت یہ اپنی کتابوں کے اندر ببانگے دوہل لکھ کر کے گئی ہے. یہ مرزا قادیانی کے بیٹے بشیر احمد ایم.اے، اس کی بدنام زمانہ کتاب کلمۃ الفضل، اس کے صفحہ نمبر 105 پر مرزا کا بیٹا کیا بکواس کر کے گیا. کہتا ہے کہ اس بات میں کیا کوئی شک ہے کہ قادیان کے اندر اللہ نے دوبارہ محمد الرسول اللہ کو اتارا ہے. مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت. میرے دوستو آپ بتائیے، مرزائی ذریت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ایک دفعہ نہیں بلکہ نعوذ باللہ 2 دفعہ آئے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جو بکواس یا یہ کرے کہ محمد ایک نہیں 2 ہیں، یہ مسلمان ہے؟ یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ کلمہ پڑھ لے، یہ نماز پڑھ لے، یہ حج کرے، یہ روزہ رکھے، یہ تہجدیں پڑھے. میں نے آپ کو پہلے ایک بات سمجھا دی، ساری زندگی عبادات میں گزارے، دل میں حضور کی محبت نہیں، مسلمان نہیں. یہ تو محبت کی بات نہیں، اس نے تو حرام خور نے حضور کی ختم نبوت کو ہی نہیں مارا. یہ تو اتنا بڑا توہین کرنے والا اور المیہ یہ کہ ہمارے مسلمان. میرے دوستو، پاکستان کے اندر مرزائیوں کا رہنا ہمیں سمجھ نہیں آتا. وہ پاکستان جس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی جانیں گنوائی ہیں، کتنا خون لگا ہے، کتنی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا ہے، کتنی ماں کے گودوں سے شیر خوار بچے، دودھ پیتے ہوئے بچے چھین کر کے نیزوں میں باقاعدہ پروئے گئے ہیں. کبھی تاریخ پاکستان پڑھ کے تو دیکھو، تاریخ میں لکھا ہے کہ ماؤں کی گودوں سے سکھوں نے بچے چھینے ہیں اور اس طرح بچے کو اوپر اچھالا گیا، نیچے نیزہ رکھا گیا، نیزے کے اندر بچے کو پرو کر کے اس کے خون کے ساتھ دیوار پر لکھا جے ہند. یہ کس سے کہانیاں نہیں، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ لکھا، فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر سینکڑوں دودھ پیتے بچے جو مائیں چھوڑ کر پھینک کر بھاگی اپنی عزت بچانے کے لیے. کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان بچوں کو کتے بھنبوڑ رہے تھے، ان دودھ پیتے بچوں کو کتے نوچ رہے تھے. میرے دوستو، کتنی مائیں ہیں، کتنی بہنیں ہیں جن کے پاک پیٹ سے سکھوں نے جنم لیا، جن کے پاک بدن سے ہندوؤں نے جنم لیا، کہ وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے ان کو پکڑا گیا. ساری زندگی اپنی عصمت کو تار تار کرواتی رہی، ایمان نہیں چھوڑا اس پاکستان کی دھرتی کو حاصل کرنے کے لیے. کیا پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں مرزائی کتوں کو لا کر کے مسلمانوں کے پر مسلط کر دیا جائے گا؟ اس پاکستان، میرے دوستو، یہ پاکستان یہ ملک نہیں، یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے. ہم اس کا تقدس، ہم اس کا احترام اسی طرح کرتے ہیں جیسے ہم مسجد کا کرتے ہیں. ہم اس کی حفاظت اپنا خون دے کر کے کرنے کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں. اس لیے نہیں کہ صرف ملک و ملت چاہیے،
اس واسطے کہ اس پاکستان کو ہم نے رب کے نام پر حاصل کیا ہے، اس پاکستان کو ہم نے محمد کے نام پر حاصل کیا ہے۔ میرے دوستو، کیا اس پاکستان کے اندر ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ مسلمان کو حضور کا باغی بنایا جائے گا؟ مسلمان کا تعلق حضور سے کٹوا کر کے مرزا قادیانی جیسے کتے کے ساتھ جڑوایا جائے گا؟ میرے دوستو، ایک بات پوچھتا ہوں، تلخ حقیقت ہے، سچ بتانا، پاکستان کی 73 سالہ تاریخ کے اندر اگر 73 مسلمان قادیانی ہو جاتے، یعنی حضور کا تعلق چھوڑ کر اس قادیان کے چمگادڑ مرزا قادیانی کو نعوذ باللہ اللہ کا نبی ماننا شروع کر دیتے، میری اور آپ کی فتح تھی، شکست تھی؟ بولیے، تو کیا ان 73 سالوں میں 73 بندے قادیانی ہوئے ہیں جی، یا زیادہ ہوئے ہیں؟ ہزاروں ہوئے ہیں، ہزاروں ہوئے ہیں۔ یہ غفلت کس کی ہے؟ آپ کے نارووال کے اندر لوگ قادیانی نہیں ہوئے؟ یہ ڈاکٹر عرفان اللہ نے وہ جو میواتی خاندان کو پورے کو قادیانی کیا، کون سا علاقہ ہے؟ داتا گورایا، داتا گورایا کے اندر پورا خاندان قادیانی ہوا ہے، میں خود مل کر آیا ہوں۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو قادیانی ہوئے؟ یہ ڈاکٹر عرفان اللہ حرام کا بچہ کتنے مسلمانوں کے ایمان کے چراغ گل کر چکا، کتنے نوجوانوں کو جہنم کا ایندھن بنا چکا۔ میں لمبی تان کے سو جا رہا ہوں، کیا میرے یہ نوجوان ساتھی، ان کی ذمہ داری نہیں حضور کی ختم نبوت کی پہرے داری؟ یہ مولوی کی ذمہ داری ہے کہ اپنا گلا پھاڑ پھاڑ کی بولتا رہے، کسی کا کچھ نہیں جائے گا۔ ہاں، جس نے اس کی پہرے داری نہ کی، اس کا سب کچھ چلا جائے گا، اس کا سب کچھ چلا جائے گا۔ میرے دوستو، باپ کے دشمن سے تعلق رکھنے والا باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، حضور کے دشمنوں سے تعلق رکھنے والا وہ بھول جائے کہ اس کو بھی حضور کی شفاعت نصیب ہوگی۔ این خیالست و محالست و جنون۔ میرے دوستو، کیا خیال ہے کہ حضور کی ختم نبوت کی پہرے داری ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے نا؟ سب کی ہے۔ ہم نے آج تک ادا کی جی۔ آپ اس مسجد کے واسطے 2 چوکیدار رکھتے ہیں، لیکن آپ نے صبح آ کر کے دیکھا کہ پنکھے اترے ہوئے ہیں، سپیکر چلے گئے، مسجد کے قالین چلے گئے، مسجد کی قیمتی چیزیں ساری ختم، جائز کوئی لے اڑا، چوری ہو چکی۔ آپ صبح آئیں گے، آپ چوکیداروں کو پکڑیں گے، چوروں کو پکڑیں گے؟ چوکیداروں کو، پہلے چوکیداروں کو پوچھیں گے تمہارے ہوتے ہوئے چوری کیسے ہوئی؟ اللہ محشر کے میدان کے اندر جب دیکھیں گے کہ یہ رسول اللہ کی لوٹی ہوئی متاع ہے، وہ مسلمان جن کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا مرزائیوں نے، اور مسلمان خاموش تماشائی بن کر کے بیٹھا رہا، یہ چوکیدار تھا نا۔ اللہ ان چوکیداروں کو اگر پہلے بلا لے اور پوچھے کہ تمہارے سامنے میرے نبی کی امت لٹتی رہی، ان کا ایمان بکتا رہا، تم نے کیا کیا؟ چوکیداروں کے بعد جواب ہوگا جی؟ نہیں ہوگا؟ بتائیے، ہوگا بھائی؟ آپ میرے بھائی ہیں، نہیں ہوگا نا؟ نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو، اس کی تیاری کر لیں۔ کیا خیال ہے ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ سے یہ وعدہ کر کے اٹھیں، بقیہ جو زندگی ہے، بوڑھے ہو چکے تو بقیہ جو زندگی، جوان ہے تو جوانیاں لگائیں، جتنی عمر اللہ نے دے دی ہے، چند دن زندگی کے یہ حضور کے نام لگا دیں، حضور کے نام لگائیں گے انشاءاللہ۔ سال کے بعد کانفرنس نہیں، یہ کوئی سالانہ عرس تھوڑی کہ سال کے بعد منا لیا جائے، یہ سالانہ کام نہیں، روزانہ کا کام۔ یہ صرف مولوی وسیم کی ذمہ داری نہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کا دست و بازو بن کر کے ان کے ساتھ کام کریں۔ ایک ایک نوجوان، ایک ایک مسلمان، بوڑھا، بچہ، امیر، غریب، طالب علم، اسٹوڈنٹ، پروفیسر، ٹیچر،
ڈاکٹر، انجینئر، جو کچھ بھی کرنے والا ہے اس کی ذمہ داری ہے حضور کی ختم نبوت کی پہرے داری۔ بتائیں کریں گے انشاءاللہ؟ اس دعوت کو آگے پہنچانا ہے، ختم نبوت کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے۔ اور نمبر 2، مرزائی حضور کے دشمن، جو حضور کے دشمن وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ جس نے حضور سے وفا نہ کی وہ ہم سے کبھی وفا نہیں کرے گا۔ تو میرے دوستو، حضور کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھے، ان کے ساتھ دشمنی کرنے کے اندر اللہ کی رضا ہے، ان کے ساتھ نفرت کرنے کے اندر اللہ کی محبت ہے۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے لکھا، فرمایا حضور کے ساتھ کمال محبت کی علامت یہ ہے کہ حضور کے دشمنوں کے ساتھ کمال نفرت رکھی جائے۔ کیوں؟ کہ محبوب کا دشمن بھی دشمن ہوا کرتا ہے، محبوب کا دشمن بھی دشمن، جو حضور کا دشمن وہ میرا دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو مرزائیوں کی ذات، مرزائیوں کی مصنوعات، ان دونوں کا بائیکاٹ کریں گے جی۔ مرزائیوں کی مصنوعات میں شیطان، اس کی بوتل، جوس، اچار، چٹنی، مربع، مرزائیوں کو پالنے والا تو مسلمان ہی ہے نا۔ مسلمان غیرت کر لے کہ میں نے مرزائیوں سے تعلق نہیں رکھنا۔ میں ابھی پیچھے مسجد میں بیان کر کے آیا تو وہاں ایک مجھے صاحب نے دوست نے بتایا، کہتے ہیں ہمارے علاقے میں مرزائی جاگیردار تھے، ہمارے مسلمانوں نے غیرت کی، اس نے کہا اس کو اپنا گھر چھوڑ کے بھاگنا پڑا یہاں سے۔ مسلمان صرف غیرت کر لے اتنی سی کہ میں نے حضور کے دشمن کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا، اس کی شیطان کو خریدنا نہیں، بیچنا نہیں، پینا نہیں، ان کا خالی کریڈ استعمال نہیں کرنا، ڈاکٹر عرفان اللہ سے مرنا گوارا کر لے، اس سے علاج کروانا گوارا نہیں ہے۔ مرزائی کی زمین ٹھیکے پہ لینا دینا حرام، ناجائز، بھوکا مر جائے لیکن مرزائی سے تعلق نہ رکھے۔ ہمارا علاقہ، میرا آبائی علاقہ سرگودا، ہمارے ایک ساتھی تھے ختم نبوت کے کام کرنے والے، کو 45-50 سال کے قریب ان کی عمر تھی۔ اشتہار لگا رہے تھے ختم نبوت کے، اشتہار لگاتے لگاتے دل کا دورہ پڑا، اب زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر ہے۔ تو اس کو کہہ رہے ساتھی کہ فلاں ڈاکٹر اس کے پاس لے جا۔ اس ڈاکٹر کے متعلق مشہور تھا کہ یہ قادیانی ہے، قادیانی، تو کہا اس کے پاس لے جا، وہ قریب ہے۔ یہ ساتھی زندگی اور موت کی یہ کھیل کے اندر ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجھے اس کے پاس نہ لے کے جانا، وہ قادیانی ہے، حضور کے دشمن کے پاس مجھے نہ لے کے جانا، مجھے مرنا گوارا ہے، مرزائی سے علاج کروانا گوارا نہیں ہے۔ میرے دوستو، جو جیسے مرے گا ویسے اٹھے گا۔ موت تو اس کو ویسے بھی آنی تھی لیکن بڑا اچھا سودا کر کے چلا گیا۔ اگر اس وقت کہہ دیتا کہ چلو یار فی الحال علاج کروا لیتا ہوں، بعد میں توبہ کر لوں گا، تو بعض اوقات اللہ توبہ کا موقع نہیں دیتے۔ اس کو ایمبولنس میں ڈالا گیا، ابھی تھوڑا سا چلے اور یہ بندہ مر گیا اور وہ پرواز کر گئی۔ لیکن میرے دوستو، آخرت بچا کر کے گیا ہے، یہ دنیا سے ایسے گیا کہ حضور کے دشمن سے دوستی نہیں، حضور کے بے وفا سے وفا نہیں۔ میرے دوستو، یہ محشر کے میدان میں ایسے ہی کہتے اٹھے گا کہ حضور کے دشمن سے دوستی نہیں، مرنا گوارا، حضور کے دشمن سے علاج کروانا گوارا نہیں۔ تو میرے دوستو، شیطان کی بوتل، جوس، چٹنی، مربع، اچار مرزائیوں کا، ذائقہ گھی، ذائقہ بناسپتی یہ مرزائیوں کا، یونیورسل اور وولٹک سٹیبلائزر مشموم یہ پانی ہے، زاہد اور ناصر پیکیجز یہ گتے کے کریٹ جو بنائے جاتے ہیں پھلوں کی پیکنگ کے لیے، یہ مرزائیوں کے ہیں، بیٹا پائپ، ٹربو پلاسٹک، شاتاج کی چینی اور شاہ نواز ٹیکسٹائل مل کا کپڑا، احمد میڈکس اس کی میڈیسن دوائیں اس کی، یہ سارے مرزائیوں کی۔ اس کے علاوہ محلے کے اندر، گاؤں کے اندر مرزائی کی دکان ہے، مکان ہے، اس کا بائیکاٹ خود بھی کرنا ہے، لوگوں کو یہ بات سمجھانی کریں گے انشاءاللہ، دعوت بھی آگے پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ جو کہتے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے اللہ سے وعدہ کیجیے، اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی دونوں جہانوں میں خوش رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
होता है।